کیونکہ شاعر نے کہا ہے، اس شعر کو آپ اگر غور سے سنیں گے تو بات بالکل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شعر کا معنی یہ ہے کہ میدان میں جنگ جب ہوتی ہے تو کون لوگ گریں گے؟ وہی جو لڑنے کے لیے گئے ہیں، جو گھوڑے پہ سوار ہیں، سواریوں پہ سوار ہیں، ہاتھیوں پہ سوار ہیں، جو شہ سوار ہیں، وہی لڑتے لڑتے گریں گے، یعنی مجاہدین ہی گریں گے۔ وہ بچہ، طفل کہتے ہیں بچے کو فارسی میں، وہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، بھلا وہ کیا گرے گا ابھی؟ تو وہ لوگ جو دین حنیف سے جڑ جاتے ہیں، دین حنیف سے جڑنے کے بعد ان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں، اور سننے کے بعد ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ایک تو بات سنیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے، زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے، اپنی زندگی کے اندر چین و سکون اور راحت لانے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے، اور صبر سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو آزمائشیں ہیں، جس کے ذریعے سے بندے کے درجات مقام بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا دین ہی ہے۔ لہذا اس سے بچنا نہیں چاہیے۔ آپ دنیا کی ہر چیز سے بچیے، حرام سے بھی بچیے اور دیگر غلط چیزوں سے بھی بچیے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین سے مت بچیے۔ دین سے بچنا یہی ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ درسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ خطبات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ اور دیگر ایسی مجلس ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ رسول کا ذکر ہو، صحیح مستند قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث رسول کی روشنی میں، صحابہ کی زندگی کی روشنی میں، تو ایسی جگہ سے بچنے کی انسان کو ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اس سے جڑنا ہی پڑے گا۔